مدن موہن، چکوال اور بمبئی۔ زندگی کے راستے کتنے پرپیچ ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک ایک موڑ آتا ہے جو ہمیں ایک ایسی ڈگر پر لے جاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ بر صغیر کے عظیم موسیقار مدن موہن کی زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ ان کے آباء و اجداد پوٹھوار کے مردم خیز علاقے چکوال میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں مدن کے دادا یوگ راج علاقے کے جانے مانے حکیم تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حکمت، شاعری اور موسیقی کے امتزاج کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ چکوال کے موتی بازار میں ان کا بہت بڑا گھر تھا جو یوگ آشرم کہلاتا تھا۔ یوگ راج کا بیٹا رائے بہادر چونی لال اپنی ذہانت اور محنت سے اکاؤنٹنٹ جنرل کے عہدے پر پہنچا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عراق برطانیہ کے زیر تسلط تھا۔ رائے بہادر چونی لال کا تقرر عراق میں ہوا جہاں وہ اکاؤنٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ یہیں 25 جون 1924 کو مدن موہن کی پیدائش ہوئی۔ 1932 میں جب عراق کو برطانوی تسلط سے آزادی ملی تو رائے بہادر چونی لال واپس اپنے آبائی علاقے چکوال آ گئے۔ مدن موہن چکوال کی آزاد فضاؤں میں آ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے دادا مدن سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ دادا کی باتیں غور سے سنتا، خصوصاً موسیقی کے حوالے سے گفتگو میں اس کی خاص دلچسپی ہوتی۔ اسی دوران مدن کے والد تلاش روزگار میں بمبئی چلے گئے، لیکن مدن موہن اپنے دادا کے پاس چکوال میں ہی رہا۔ اسے گانے کا شوق تھا۔ اپنے محلے میں دوستوں کے درمیان ہوتا تو اس سے گانے کی فرمائش کرتے۔ یہ اس کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ وہ چکوال میں آڑی ترچھی پگڈنڈیوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگتا پھرتا تھا۔ چکوال کی اجلی صبحوں اور رنگ بھری شاموں کے درمیان زندگی اٹھلاتی ہوئی چل رہی تھی کہ اس کی زندگی میں اچانک ایک موڑ آیا۔ اس زمانے میں چکوال میں تعلیمی سہولتیں بہت کم تھیں، اس لیے اس کے گھر والوں نے لاہور منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ لاہور میں قیام مدن کے لیے کئی لحاظ سے اہم تھا۔ یہ متحدہ ہندوستان کا پیرس کہلاتا تھا جہاں علوم و فنون کے مراکز تھے۔ مدن نے لاہور کے ایک اسکول میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے موسیقی کے شوق کو لاہور میں اور جلا ملی۔ یہاں مدن کو کرتار سنگھ کی صورت میں ایک ایسا استاد میسر آیا جس نے اسے کلاسیکل موسیقی سے روشناس کرایا۔ ابھی اس کی اسکول کی تعلیم جاری تھی کہ اس کے خاندان نے بمبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بمبئی میں اس نے سینٹ میری اسکول سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ موسیقی کا شوق اسے آل انڈیا ریڈیو لے گیا جہاں وہ بچوں کے پروگرام میں گانے لگا۔ انہی دنوں اس کی ملاقات 2 ہم عمر بچوں سے ہوئی۔ اب یہ 3 دوست تھے جن کا مشترکہ شوق آل انڈیا ریڈیو میں اپنے شوق کی تکمیل تھا۔ کسے خبر تھی کہ مستقبل میں یہ تینوں فلم انڈسٹری میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچیں گے۔ اس کے باقی 2 دوستوں کے نام سریا اور راج کپور تھے۔ مدن موسیقی کی دنیا کا روشن آفتاب بنا۔ راج کپور نے اداکاری کے میدان میں ایک منفرد اور یکتا مقام حاصل کیا اور سریا نے گلوکاری اور اداکاری میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ بمبئی کے شہرت کے آسمان پر چمکنے والے ان روشن تاروں کا تعلق چکوال، گوجرانوالا اور پشاور سے تھا۔ سریا گوجرانوالا میں پیدا ہوئی، راج کپور پشاور میں پیدا ہوا تھا جہاں ان کی حویلی آج بھی موجود ہے۔ مدن چاہتا تھا آل انڈیا ریڈیو کے یہ دن کبھی ختم نہ ہوں، لیکن اس کے والد کے ذہن میں اس کے لیے ایک اور منصوبہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مدن برٹش انڈیا میں کمیشن حاصل کرے، اس لیے مدن کو دہرادون میں واقع کرنل براؤن کیمبرج اسکول میں بھیج دیا گیا جہاں 1 سال کی ٹریننگ کے بعد 1943 میں مدن موہن نے 2nd لیفٹیننٹ کے طور پر فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ ایک بالکل مختلف زندگی تھی جس میں سخت ڈسپلن تھا اور صبح سے شام تک ایک مشقت بھری زندگی تھی، لیکن مدن کا تعلق پوٹھوار سے تھا جہاں کی زندگیاں جفاکشی، محنت اور مشقت سے عبارت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوٹھوار کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد فوج میں ضرور جاتا ہے۔ یوں مدن کو فوج میں مشقت کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، وہ کبھی کبھار رات کو سونے کے لیے جب بستر پر لیٹتا تو اسے یوں لگتا بانسری کی کوئی لے اسے بلا رہی ہے۔ موسیقی کی شوق کی چنگاری سلگتی رہی اور پھر ایک دن مدن نے فوج چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فوراً اسے آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ میں پروگرام اسسٹنٹ کی ملازمت مل گئی۔ اس زمانے کے ریڈیو اسٹیشن کے ماحول میں موسیقی رچی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے موسیقار ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ ہوتے تھے، یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ لکھنؤ میں ریڈیو اسٹیشن پر مدن کی ملاقاتیں نامور فنکاروں سے ہوتی جن میں فیاض خان،
उस्ताद अली अकबर, बेगम अख्तरी और तलत महमूद शामिल थे। ये सब उस जमाने में दुनियाई मौसीकी में बुलंद मुकाम रखते थे। उनकी सोबत में मदन की मौसीकी के फन की गैर महसूस तरीके से तरबियत होने लगी। 1947 में मदन का तबादला दिल्ली कर दिया गया, लेकिन यहाँ काम की नोयत मुख्तलिफ थी और अमली तौर पर वो अपने शौक की तकमील के लिए कुछ न कर सकता था। जल्दी वो यहाँ मुलाजमत की यकसानियत से उकता गया और नौकरी से इस्तीफा देकर एक कैजुअल वर्कर के तौर पर रेडियो से मुंसलिक होकर इक्का दुक्का प्रोग्राम करने लगा। मदन मोहन के अंदर तख्लीक की कई लहरें चल रही थीं। ये लहरें अदाकारी, गुलकारी, नगमा निगारी और मूसीकारी की सतह पर थीं। मदन ने ये सारे काम किए, लेकिन मौसीकी उसके नाम का तारुफ बन गई। मदन को पहली काबिल जिक्र कामयाबी 1950 में मिली, जब उसने फिल्म आंखें की मौसीकी तरतीब दी, जिसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम इश्क में बर्बाद रहेंगे बहुत मकबूल हुआ। हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे, दिल रोएगा तेरे लिए, आंसू ना बहेंगे। अगली फिल्म अदा थी, जिसमें मदन की मौसीकी में लता मंगेशकर ने गीत गाए। मोहम्मद रफ़ी और लता आखिर दम तक मदन के पसंदीदा गुलकार रहे। उसकी मौसीकी में ज्यादातर गीत इन्हीं गुलकारों ने गाए। मदन मोहन के फन में खास बात गजलों की मौसीकी थी। शायद ही कोई और मौसीकार ऐसा हो जिसकी मौसीकी में इतनी तादाद में गजलें गाई गई हों। गजल के जिक्र से तलत महमूद का नाम जहन में आता है। जहां आरा फिल्म में तलत महमूद ने मदन की मौसीकी में फिर वही शाम, वही गम, वही एक हसी शाम को और कभी न कभी कोई न कोई तो आएगा, सावन के महीने में आपके पहलू में आकर रो दिए, मेरी आवाज सुनो, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, जैसे गीत अमर हो गए। मदन की मौसीकी में सबसे ज्यादा गाने लता मंगेशकर ने गाए, जिनमें तू प्यार करे या ठुकराए, लग जा गले, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, हम है मताए कूचाओ बाजार की तरह, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, मिलो न तुम तो हम घबराएं, रुके रुके से कदम शामिल हैं। मदन की मौसीकी में फिल्म देख कबीरा रोया में मन्ना डे की आवाज में एक खूबसूरत गीत तो आपको याद ही होगा, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये गीत मन्ना डे के फन्नी सफर का अहम संग मील साबित हुआ। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे। यूं 50, 60 और 70 की दिहाई में मदन मोहन ने सैकड़ों खूबसूरत गीतों की धुनें मुरत्तब की और बॉलीवुड पर राज किया। फिर शोहरत की जगमगाती राहों पर चलते चलते अचानक मदन की जिंदगी में एक मोड़ आया, जहां हर तरफ तारीकी और खामोशी थी। इसी मोड़ पर कहीं जिंदगी ने मदन का हाथ छोड़ दिया। कहते हैं जिंदगी के रास्ते कितने पुरपेच होते हैं, चलते चलते अचानक एक मोड़ आता है जो हमें एक ऐसी डगर पर ले जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता।